ناظرین کرام، اسرائیل فلسطین تنازع کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن اب یہ معاملہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ اسرائیل نے ہمارے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں، لیکن دنیا بھر کے تمام مسلم ممالک کے سربراہوں نے بالکل چپ سادھ رکھی ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی بمباری حالیہ عرصے میں شدت اختیار کر چکی ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ دسمبر 2024 میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے المواسی پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی۔ اس میں خواتین اور بچوں سمیت 100 فلسطینی زندہ جل گئے۔ دسمبر 2023 میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 212 اسکول اور تمام یونیورسٹیاں تباہ ہو گئیں، جس سے تعلیمی نظام کو شدید دھچکا لگا۔ مارچ 2025 میں اسرائیلی فوج نے غزہ میں زمینی آپریشن شروع کیا، جس کے نتیجے میں مزید ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی بھی ہوئے، جن میں 70% خواتین اور بچے تھے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 4 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں آدھے سے زیادہ خواتین اور بچے شامل ہیں۔ غزہ کی پٹی حالیہ عرصے میں شدید انسانی اور معاشی بحران سے دوچار ہے۔ اکتوبر 2023 سے جاری جنگ کے نتیجے میں علاقے کی معیشت تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، جس سے کئی لاکھ لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں اور روزانہ آمدنی میں $60 لاکھ تک کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، فلسطین کی موجودہ صورتحال انتہائی سنگین ہے، خاص طور پر غزہ کی پٹی میں، جہاں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ معاشی لحاظ سے بھی حالات بدتر ہیں۔ 2024 میں فلسطین کی مجموعی گھریلو پیداوار میں 28% کمی آئی اور بے روزگاری کی شرح 60% تک پہنچ گئی تھی۔ ناظرین کرام، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے اسرائیل فلسطین میں ہمارے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے تو ہم مل کر جہاد کا اعلان کر دیتے، لیکن افسوس کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کی نسل کشی کو دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج سرزمین فلسطین اپنے ہی شہریوں کے خون سے سرخ ہے۔ غزہ اب ایک شہر نہیں بلکہ قبرستان بن چکا ہے، لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگ رہی۔ مسلمان حکمران سوائے کھوکھلی مذمت کے ایک لفظ بھی بولنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ امت جو ایک جسم کی مانند تھی، آج ریزہ ریزہ ہو چکی ہے اور مٹھی بھر یہودی ان پر مسلط ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنے فلسطینی مسلمانوں کو تنہا کر دیا ہے جو ہماری راہ تک رہے ہیں۔ غزہ کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر کوئی بچہ صبح کو اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے تو وہی بچہ شام کو اپنی ماں کی لاش پر بیٹھا رو رہا ہوتا ہے۔ غزہ میں ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں، تو دوسری طرف سینکڑوں والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی لاشوں کو اپنے گھروں کے ملبے سے نکالنے کی کوشش میں دم توڑ جاتے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں کھانے پینے کی شدید قلت ہے۔ جو لوگ اسرائیل کی بمباری سے بچ جاتے ہیں وہ بھوک کی شدت سے مر رہے ہیں، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ دنیا بھر کے مسلمان دور بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک دنیا بھر کے مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا کرے اور فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔